اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 90 سے ہے جی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے اس کی تفسیر میں جانا کہ اللہ نے فرمایا تھا قلب سلیم والے لوگ ہی قیامت کے دن عافیت اور رحمتوں میں ہوں گے، اور یہ وہ دل ہوگا جس کا دل رائی کے برابر بھی شرک سے پاک صاف ہوگا، بالکل پاک صاف دل شرک سے، اور جس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبت سے اٹا ہوگا، اس دل والے کو قلب سلیم کہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی دل عطا فرمائے، آمین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُزْلِفَتْ، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت جنت کو، للمتقین تقوی والوں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الجحیم، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم کو، للغاوین گمراہوں کے لیے۔ جہنم میں ڈالنے سے پہلے اور جنت میں ڈالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طبقہ والوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، ٹھیک ہے جی، جنت اور جہنم دکھائے گی تاکہ تقوی والوں کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ میرا مقام ہے، اور جہنم والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میرا مقام یہ اتنا سنگین اور سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی قریب کر دی جائے گی اور ظاہر کر دی جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، جنت والے تو جنت میں چلے گئے، اب جہنم والوں سے رب کچھ سوال کرے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے یعنی جہنمیوں سے، اَيْنَمَا، کہاں ہیں، کنتم، جن کے بارے میں تم تعبدون، عبادت کیا کرتے تھے، اور کدھر گئے تمہارے وہ معبود جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جو اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے تھے کدھر ہیں؟ حل ینصرونکم، کیا وہ اب تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد جی؟ کہ میں اب تمہیں جہنم میں پھینکنے لگا ہوں، کیا وہ مجھے روک سکتے ہیں یا تمہیں بچا سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں۔ بدلہ لینے کا مطلب کہ میں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہوں اور وہ کیا کریں جی؟ تمہیں جہنم میں پھینکنے سے رکوا دیں، ٹھیک ہے؟ کہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ایسے ہیں وہ کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں، یا میں نے اب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ لکھ رکھا ہے اور میں تمہیں پھینکنے لگا ہوں، وہ تمہیں روک کے بتائیں یا بدلہ لے کے بتائیں مجھ سے؟ اللہ نے کہا ظاہری بات ہے انہوں نے کیا کہنا، اللہ نے خود ہی جواب دیا، فَكُبْكِبُوا، بس اوندھے منہ ایک دوسرے پر گرا دیا جانا، ٹھیک دیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ہم ان سب کو، والغاوون، اور جو سارے بہکے ہوئے لوگ ہیں تھے، ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیریوں کی شکل میں پھینک دیا جائے گا۔ ساتھ ہی کہا وجنود، اور لشکر، ابلیس، ابلیس کا بھی، یہ تو انسانوں کی بات تھی، اب شیاطینوں کی بات بھی آ گئی کہ ابلیس کا لشکر بھی، اجمعون، سب کا سب تمہارے ساتھ اب کیا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب ابلیس کے لشکر میں اس سے مراد وہ جن، وہ شیاطین جن بھی ہیں جنہوں نے ابلیس کی پیروی کی ہوگی، اور یہاں سے مراد وہ انسان بھی ہیں جنہوں نے ابلیس کی پیروی، یعنی سب کے سب نافرمان جنوں انس اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب ذرا یہ جہنم میں جب گریں گے نا، اب ان کے تکرار ذرا سنیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی، میں تیری وجہ تو آیا، میں تیری وجہ تو آیا، تو من پھنسایا، تو نے یہ کیا ہے، یہ ان کی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی ہے جی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں ان کو کیا کہتے تھے جی؟ کرنی والا، دھرنی والا، اب الزام لگائیں گے، تو مجرم، تو مجرم، تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قالو، یہ کہیں گے، وہم فیہا، جس میں ہیں یہ
یختصمون جھگڑا کرتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ تاللہ اللہ کی قسم ان کننا لفی بے شک ہم تھے دلال مبین بڑی کھلی گمراہی میں. او یار ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں جو ہے وہ غرق رہے ہیں جی. اچھا اب ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے وہ کون سی کھلی گمراہی ہے جی؟ اس نسویکم جب ہم برابر کر ٹھہرایا کرتے تھے برب العالمین رب العالمین کے ساتھ تم لوگوں کو، ہم تم لوگوں کو رب کے ساتھ برابر ٹھہرایا کرتے تھے. اس وقت بھی معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو اقرار کرتا ہے بس جو ہے کہ ہم کرتے ہیں. ہم ابھی کیا صفت پڑھ رہے ہیں جی؟ رب العالمین. رب کس کی صفت ہے جی؟ اللہ کی. اب زبان کا پھیر ہے، پرشین لینگویج میں آ جاتے ہیں جی، فارسی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، داتا اور رب دونوں کا مطلب، رب کہتے ہیں سب کو سب کچھ دینے والا، داتا کہتے ہیں سب کو سب کچھ دینے والا. تو یہاں بھی ایک طبقہ ہے کہ بالکل یہ برابر ہی کھڑا کرنا ہے نا جی کہ اللہ کی صفت کیا ہے جی؟ رب. اور کسی اور کی صفت بھی داتا، وہ بھی رب. زبان کا فرق ہے تو یہ دونوں برابر نہیں کر دیے انسان اس معاشرے میں. اللہ نے کہا یہ قیامت کے دن یہ ٹھہرائیں گے اور یار ہم نے ان جیسوں کو رب کے ساتھ برابر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وما اضلنا اور نہیں ہیں ہم گمراہ الا المجرمون تم مجرم ہو، تم نے ہمیں گناہ کروایا اور آج ہم جو ہے نا تمہاری وجہ سے کیا ہیں جی؟ جہنم میں ہیں. جہاں ان کو دنیا میں ان مجاوروں کو، ان علماء سو کو بڑے بڑے القابات سے نوازتے تھے، اب ان علماء سو کو کیا کہیں گے بھئی؟ تم کیا ہو جی؟ مجرم ہو. تمہاری وجہ سے اب ہم آج جہنم میں تم بھی سڑ رہے ہو اور آج تمہاری وجہ سے ہم بھی جل رہے ہیں. اور ساتھ کہیں گے فما لنا من شافعین آج ہمارے لیے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. یہ کیوں کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کا اختیار ملے گا نا تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو، اپنے امتیوں کو جو توحید والے امتی تھے لیکن گناہوں کی بنا پر جہنم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہے گا؟ بھائی جاؤ تم کیا کرو، ان کی شفاعت کر لو. تو کہیں گے آئے افسوس ہماری تو ایسی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا کہ دیکھو بھلے وہ جہنم میں جل رہے تھے لیکن اللہ نے ان کے لیے شفاعت والا معاملہ رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے تو رب نے یہ شفاعت والا معاملہ بھی نہیں رکھا. جی ٹھیک ہے، کوئی ولا صدیقن اور نہ ہی ہمارا کوئی دوست ہے، حمیمن گہرا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والوں کے گہرے دوست نکلے اور آج تو ہمارا کوئی دوست نہیں. جن کو ہم پکارا کرتے تھے وہ تو ہمارے ساتھ سڑ رہے ہیں، ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ یہ افسوس کے جملے وہ بولیں گے. اور پھر آخری جملہ بولیں گے فلو بس اگر ان لنا کرتن کاش کہ ہم اگر آج ایک دفعہ واپس کر دیے جائیں فنکون من المؤمنین البتہ ہم کیا ہو جائیں گے جی؟ اب مومن ہو جائیں گے. تو کیا اللہ انہیں یہ موقع دے گا جی؟ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ بالفرض اگر میں ان کو یہ موقع دے بھی دوں دنیا میں جا کر انہوں نے پھر وہی کرنا ہے جو پہلے کرتے تھے. کیوں کہتے ہوئے کہ ہم پہلی دفعہ بھی کر کر اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگلی دفعہ بھی کر کر آئیں گے اللہ ہمیں بچا چھوڑ دے گا. اللہ نے کہا کہ یہ موقع ان کو میسر نہیں آنا. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ نے دنیا میں ہی مجھے اور آپ کو یہ معاملہ بتا دیا ہے، یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. قرآن پاک میں لکھ دیا ہے نا. یہ تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ حق ہے کہ یہ سارے جہنم والے. اور کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بغیر تصدیق کے، بغیر قرآن و حدیث کے، ٹھیک ہے، جہالت کی بنا پر جاہلوں کی طرح وہ شخصی عبادات میں لگے رہے تو انہی کو یہ قیامت آج دنیا میں ان کو کرنی بھرنی والا اور قیامت میں ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ آپ کی وجہ سے اب آج ہم بھی جہنم میں موجود ہیں. تو اللہ نے عقل دی ہے کہ تمہارے لیے جو بقا والا معاملہ وہ توحید ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تمہیں جو ہے نا وہ محفوظ کریں گی. اچھا جی،
ان فی ذالک لآیا، رب نے کہا یہ آیتیں ہیں جو میں نے سنا دی ہیں، یہ نشانیاں بتا دی ہیں، معجزہ بتا دیا ہے، حکم پہنچا دیا ہے، لیکن تم کیسے ہو جی؟ وما کان اکثرهم مؤمنین، تم میں سے اکثر اب بھی مومن نہیں ہیں، سنتے ہو سمجھتے ہو، جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کون سی عقل ہوئی کہ تمہیں سنائی بھی دے دیا، تم نے آج سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، کل کلاں کیا ہوگا جی؟ جب کوئی اللہ نے آزما لیا تو پھر کیا کرنا جی؟ اس وقت فوراً وہی کام کیا جس سے رب نے منع کیا ہوا تھا جی۔ تو اللہ نے کہا یہ اس کے باوجود یہ ان میں سے اکثر مومن نہیں ہے، سننے سمجھنے کے باوجود جو ہے نا وہ شرک کے گناہ کو چھوڑنے کے ان کا دل نہیں کر رہا۔ تو رب نے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر یہ شرک کو نہیں چھوڑ رہے تو میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کا عذاب اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم ان جیسوں میں سے نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ کبھی ان جیسوں میں سے نہ رکھیں۔ اچھا جی، آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، انشاءاللہ ساتھ کریں گے، اس کو ساتھ وہ جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔